امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات سمجھائی. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ٹاسک دیتا ہوں، یہ ایک ٹوکری ہے، یہ ٹوکری پکڑو اور میرے باغوں سے گزرنا شروع کرو، اور جتنے بھی باغ ہیں تم ان میں سے گزرنا، اور جو تمہیں بہترین پھل نظر آئے میرے لیے وہ چن کے لانا. اگر بہترین پھل لے کے آؤ گے تمہیں اتنا ہی اچھا اجر میں تمہیں انعام دوں گا. تو وہ شخص پہلے باغ میں داخل ہوا، دیکھا کہ باغ میں کوئی اچھے پھل نہیں لگے ہوئے. اس نے کہا چلو میں اگلے میں چلا جاتا ہوں. اچھا، بادشاہ نے ایک شرط لگائی کہ شرط یہ ہے کہ جب تم ایک باغ سے گزر جاؤ گے تو تم دوبارہ اس باغ میں نہیں آ سکتے، تو لہٰذا وہ چوز کرنا کہ جو سب سے بہترین ہو. پہلے میں اس کو کوئی خاص پھل نظر نہیں آئے، وہ اگلے اس میں چلا گیا. اگلے میں قدرے بہتر تھے، اس کو خیال آیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ جو بیچ کے باغات ہوں گے وہ سب سے بہترین ہوں گے تو میں وہاں سے لیتا ہوں. اس نے یہاں سے بھی نہیں لیے. اس سے آگے گیا، بہت اچھے پھل نظر آئے. اس نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ بات اب کچھ بنتی نظر آ رہی ہے، ایک پیٹرن بن رہا ہے کہ جس طرح میں آگے جا رہا ہوں تو ویسے جو ہے وہ پھل بہترین ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اس نے یہاں بھی چھوڑ دیا. اگلے میں گئے تو سب سے بہترین پھل. اس نے کہا کہ یار یہ تو معاملہ بہت ہی اچھا ہوتا جا رہا ہے، بس میں جو اگلا باغ ہوگا نا اس سے تو ڈیفینیٹلی لے ہی لوں گا. آگے گیا تو وہ باغ آخری باغ تھا، اور اس میں بالکل مرجھائے ہوئے، سوکھے ہوئے اور بسبسے سے پھل. تو وہ بھی خالی ٹوکری لے کے بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بیسکلی تم ہو، اور یہ جو باغ ہیں یہ تمہاری عمر کے وہ حصے ہیں جس سے تم ایک دفعہ گزر جاؤ تو تم واپس لوٹ نہیں سکتے. اور یہ جو پھل ہیں ہر باغ میں وہ اعمال ہیں جو تم زندگی کے مختلف حصوں میں کر سکتے ہو. یہ ٹوکری تمہارے نامہ اعمال ہے، اور وہ بادشاہ وہ رب ہے جس کے سامنے تم نے اپنے نامہ اعمال کو لے کے جانا ہے. بچپن نہ ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس وقت ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی پھل ہوتے ہی نہیں ہے.